خواتین کے لیے ایجوکیشن زیادہ اہم ہے یا مارشل آرٹ؟ مارشل آرٹ سے کن مقابلوں اور ٹورنامنٹس میں آپ نے کمپیٹ کیا ہے، اینڈ واٹس یور اچیومنٹس سو فار؟ اگر آپ سنسیئرلی مارشل آرٹس کریں تو یہ سیلف ڈیفینس جو ہم کہتے ہیں نا، آپ خود کا دفاع کر سکتے یہاں ہیں. سے گین ہو جاتا ہے. آپ بالکل آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کا اسکوپ کتنا ہے پاکستان میں، اس کا اسکوپ ہے فار گرلس یا نہیں ہے؟ میرے ٹیچرز کہتے تھے ہاتھ پیر جو ہے نا وہ آپ کے ویپنز ہیں. ہم تو گنس کو ویپنز کنسیڈر کرتے ہیں، یا ہم رائفلس کو، ان چیزوں کو ویپنز کنسیڈر کرتے ہیں. پاکستان میں 1975 میں شیہان انعام اللہ خان صاحب تھے جو کہ اس کو لائے تھے. ہی واز دا فاؤنڈر ہیئر اینڈ ہی واز دا فرسٹ برانچ چیف اوور ہیئر. السلام علیکم ناظرین، ٹاک شو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف شاہ. ناظرین، ایک زبردست، دلچسپ، بہترین اور دھماکےدار ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہم سب کی خدمت میں. ناظرین، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ ایک تو ہمارا ایپیسوڈ نمبر 99 ہے، اور 99 کے بہاف پہ ایک زبردست گیسٹ آج ہمارے جو بیک اینڈ پہ جو ہمارے ورکرز ہیں انہوں نے لائن اپ کیے. یہ فیمیل محترمہ اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہے، ان کا نام بتا دیتا ہوں. اقرا نذیر ان کا نام ہے، اور پاکستان کی مارشل آرٹ کی ایک جانا پہچانا نام ہے. اور نیشنل لیول پہ انہوں نے کراٹے کھیلے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. پولینڈ میں انہوں نے جو ہے پاکستان کا نام سرخرو کیا تھا اس ٹائم بھی. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے رستے نکل ہی جاتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقاب کے پیچھے جو ہے وہ مارشل آرٹ کھیلتی ہے، کراٹے کھیلتی ہے. انہوں نے اس چیز کو بہت ترجیح دی ہوئی ہے. لائک ریلیجیس بیس پہ انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے کافی سرخرو کیا. تو میں زیادہ اس کو لینتھی نہیں کروں گا، چاہوں گا کہ ان سے کوشچنس ہوں اور دلچسپ اور مزیدار جوابات ان کی طرف سے آئیں، اور مارشل آرٹ کی دنیا کو جو ہے آج انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. اچھا، ساتھ میں یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کے سے ٹائم نکال کے ہمیں یہاں جوائن کیا. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک گڈ. ہے. اچھا، سب سے پہلے ویورز کو وہ اپنی جرنی بتائیں، کیسے کیریئر ڈیولپ کیا آپ نے کراٹے کی دنیا میں، مارشل آرٹ کی دنیا میں؟ اچھا، کراٹے کی دنیا میں نے کیریئر کو ایسے ڈیولپ کیا ہے کہ جو میرے ابا تھے وہ بھی الحمدللہ مارشل آرٹسٹ تھے، اور ان کی طرف سے ایک سپورٹ رہی ہے تھرو آؤٹ گھر میں. میں انکلوڈنگ مائی سبلنگس، ہم سب لوگ اس کو پریکٹس کرتے رہا کرتے تھے کیونکہ ابو بیسکلی ان چیزوں میں ان تھے آلریڈی، وہ ٹرینڈ تھے. تو لکیلی ان کا سپورٹ بہت رہا. پر انہوں نے مجھے مارشل آرٹس میں فارملی ایک اکیڈمی میں، مطلب وہ اکیڈمی میں انہوں نے مجھے انرول کرایا، دیٹ از ہیڈ کوارٹر آف پاکستان. صحیح. اور وہاں پر میں انرول ہوئی تو میں نے جو کچھ گھر پہ بھی ایون پریکٹس کیا ہوا تھا، جو سیکھا ہوا تھا، اس کو میں نے جسٹ آفٹر مائی میٹریکولیشن آئی جوائن دی کراٹے اکیڈمی. میں نے اپنے کراٹے کو وہاں پہ پریکٹیکلی پریکٹس کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور الحمدللہ دا ٹیچرز ور ریئلی گڈ. دے ور یس دے ور سپورٹیو انف کہ میں نے نیشنل پہ تو گئی ہی، صرف کراٹے میں نہیں، آئی پلیڈ ٹائیکوانڈو ایز ویل، اور میں اس میں بھی گئی، اور اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنل بھی گئی. اینڈ بسائڈ دیٹ میں نے اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. دس واز دا پلس پوائنٹ. میں نے اگر ایجوکیشن کو چھوڑ دیا ہوتا تو مائٹ بی آئی وونٹ بی ہیئر، مطلب میں اتنا یہاں تک نہ آتی. تو اٹ از لائک کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو اور اپنے مارشل آرٹس کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلی. یس دیر ور سو مینی ہرڈلز، بہت سارے ہرڈلز آئے، بیک ٹو بیک بہت ہرڈلز آئے. اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے گرل اٹس اے چیلنج. آپ نے سوسائٹی میں خود کو منوانا، ایون آئی واز اے ویری آئی شوڈ اے چائلڈش بہیویئر ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن سنس آئی ایم میچور انف ٹو ڈیسائڈ کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن دوز ور مائی ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، آئی ڈنٹ ٹک دیم ایز نیگیٹو بٹ یس آئی ٹک دیم ایز اے لیسن. میں نے ان سے چیزوں کو سیکھا، بہت ساری چیزوں کو میں نے آگے آنے والے مسائل میں ان کو لائن اپ کیا کہ نہیں، دیز تھنگز ہیو ہیپنڈ آلریڈی. اب ان چیزوں کو تھوڑا سا نا سائڈ پہ رکھنا ہے. مطلب آپ کو میں بتاؤں، سب سے پہلے جو چیز میں نے فیس کی ہے نا، وہ اتنی میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا. بینگ اے گرل، باہر جا کے بوائز کے بیچ میں کراٹے کو لے کر چلنا اور ایسی فیلڈ میں جانا. اینڈ دین سب سے بڑی بات ہے کیریکٹر اسیسینیشن ہونا. پتہ نہیں ایسی باتیں بھی میں نے سنی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، بینگ ویری پرسنل،
کہ جو میں نے کبھی کہی بھی نہیں تھی, جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی, لیکن میں نے اپنے متعلق ایسی بھی باتیں سنی ہیں, بٹ آئی جسٹ لیف دیم آن اللہ, کیونکہ وی کی ناٹ آنسر پیپل, ہم نہیں جواب دے سکتے. ان شارٹ یہ کہ اٹ واز ویری اسٹرگلنگ, بٹ الحمد للہ اٹ گیو می اے گڈ اچیومنٹ. اوکے, زبردست. ٹھیک ہے, اچھا ہم پاکستان میں مارشل آرٹ کی تاریخ کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک جو ہے پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے کہ جو گورے ہوتے ہیں یا چائنیز میں ہے, ان میں کافی اسپریڈ ہوا ہے نا, تو پاکستان میں اس کی کیا تاریخ ہے؟ اچھا, پاکستان میں ایسا ہے کہ ان 1975, اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیف کر دیتی ہوں کہ جو میرا کراٹے ہے نا, دیٹ از فل باڈی کانٹیکٹ, جس میں میں نے جو کھیلا ہے اور جس میں لڑی ہوں, دیٹ از کیوکوشن کائیکان, دیٹ از فل باڈی کانٹیکٹ. اور پاکستان میں 1975 میں شیحان انعام اللہ خان صاحب تھے جو کہ اس کو لائے تھے. ہی واز دا فاؤنڈر ہیئر اینڈ ہی واز دا فرسٹ برانچ چیف اوور ہیئر ان پاکستان, اور مسلم کنٹریز میں بھی, اور بھی سعودیہ میں انکلوڈنگ, I might be missing, لیکن اور بھی اسلامک کنٹریز میں he was the founder person. اور fortunately he was my father's teacher also, وہ میرے ابا کے ٹیچر بھی تھے, اور انہی کے جو بچے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں ہدایت اللہ خان, ثناء اللہ خان, رضا اللہ خان, they three were my teachers too, وہ میرے بھی ٹیچر رہے. تو اس طرح it was a chain. تو 1975 میں he was the founder of this karate, and since 1975 it is in Pakistan. Okay, and it's a full body contact. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا ہم یہ بات کر لیتے کہ اس کا اسکوپ کتنا ہے پاکستان میں, اس کا اسکوپ ہے فار گرلس یا نہیں ہے؟ اس کا اسکوپ فار بوائز اور گرلز ایکول ہے, لیکن گرلس کے لیے یہ ہے کہ چیلنجز اسکوپ سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دیر آر سیورل پیرنٹس جو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو ایسے انوائرمنٹ میں نہیں بھیجتے جہاں لڑکے ہوتے ہیں, کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیریکٹر ایساسینیشن. اور پھر آپ کو پتہ ہے لڑکیاں تو ہیں ہی نازک ہوتی, لڑکیاں نازک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی اینگل میں ان کو جیسے بھی پرووک کر سکتا ہے, ان کو کسی بھی اینگل میں ڈائیورٹ کر سکتا ہے, ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے. آئی فیل دس بینگ اے گرل, آئی فیل دس. اور میرے اپنے پیرنٹس نے, میرے علاوہ میری اور سسٹرس کی بھی تھی کہ وہ بھی جائیں مارشل آرٹس میں, مطلب اس فیلڈ میں جائیں, لیکن میرے پیرنٹس نے ان کو بھی الاؤ نہیں کیا. اٹ از سو چیلنجنگ. اسکوپ تو ہاں, اسکوپ سے زیادہ چیلنجز ہیں. اگر مطلب اویئرنیس دی جائے, اگر اس کی لرننگ زیادہ ہو تو پروبیبلی مطلب سپورٹ آپ کا ہر لیول کا سپورٹ, آپ کا فیڈرل لیول کا سپورٹ, آپ کا پروونشل لیول کا سپورٹ, آپ کا لوکل لیول کا سپورٹ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس اکیڈمی میں آپ ہیں اس اکیڈمی کا, اس کے ٹیچرز کا سپورٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیلنجز کو آپ اوور کم کریں اور اسکوپ کی طرف زیادہ جائیں. تو سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے دیٹ از سپورٹ ہر لیول سے, تب جا کے آپ کو اسکوپ ملے گا. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے مینٹل اسٹرینتھ کا. آپ کا دماغ مضبوط ہے, بیکاز وین یو آر اسٹیپنگ آؤٹ بینگ اے گرل یو آر فیسنگ اے لاٹ آف چیلنجز. اگر آپ کا دماغ سینسٹیو ہے, انسیکیورڈ ہے, تو پھر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اگر آپ کا مینٹل, سب سے پہلے آپ کا مینٹل لیول, آپ کی مینٹل لیول کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بیونڈ دا لمٹ ہونی چاہیے. اینڈ دین سیکنڈ تھنگ, آپ کا جو باڈی ہے نا دیٹ شوڈ بی, مطلب میرے ٹیچرس کہتے تھے ہاتھ پیر جو ہے نا وہ آپ کے ویپنز ہیں. ہم تو گنس کو ویپنس کنسیڈر کرتے ہیں, یا ہم رائفلس کو, ان چیزوں کو ویپنس کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن میرے ٹیچرس کہا کرتے تھے یور ہینڈز اینڈ یور لیگز آر یور ویپنس. یہ جتنے مضبوط ہوں گے نا آپ اتنے اسٹرانگ ہیں رنگ میں. مطلب آپ نے رنگ میں تو خود کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا, وہ اگر آپ کا دماغ ریڈی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر چلیں گے. اگر آپ کا دماغ پیرالائز ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ پیر بھی نہیں چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے فوائد کیا ہے عموماً پاکستانی وومنس کے لیے مارشل آرٹس کا ہونا؟ فوائد, اس کا بینیفٹ تو بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں, ورزش کرنا تو سنت ہے, سنت رسول ہے, مطلب کہ یہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. پھر اگر آپ سنسیئرلی مارشل آرٹس کریں تو یہ سیلف ڈیفینس جو ہم کہتے ہیں نا, آپ خود کا دفاع کر سکتے ہیں. آپ بالکل آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. دو آپ کہیں کہ آپ کو سامنے کوئی ویپن لے کے کھڑا ہو جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو کہ بندہ بولے کہ اب تو کراٹے کا دور نہیں ہے, جیسے مجھے عموماً لوگ کہتے ہیں کراٹے کا دور نہیں ہے, ویپنس کا دور ہے. تو اٹس لائک ویپنس کا دور تو ہے, لیکن جو اچھا مارشل آرٹسٹ ہے, اچھا سیلف ڈیفینڈر ہے, وہ اپنے آپ کو ایون ویپن کے ساتھ بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. سو اٹس لائک کہ یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس
ویپن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آتا ہے, مطلب مارشل آرٹس آپ کے اپنے ویپنس بھی اسٹرانگ ہیں, یا دیٹس اے پلس پوائنٹ. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا میں آپ سے پرسنل کوشچن یہ کر لیتا ہوں کہ مارشل آرٹس کے کن مقابلوں اور ٹورنامنٹس میں آپ نے کمپیٹ کیا ہے, اینڈ واٹس یور اچیومنٹ سو فار؟ میں نے مارشل آرٹس کے مطلب میں نے چیلنج فائٹ نائٹس میں بھی گئی ہوں. نیشنل لیول پہ میں نے کراٹے کے علاوہ ٹائیکوانڈو میں نے نیشنل لیول پہ کھیلا ہے, اور ٹورنامنٹس مطلب کلب کے جو ہوئے ہیں ٹائیکوانڈو کے بھی میں نے کیے ہیں اور کراٹے کے بھی کیے ہیں, اینڈ مور اوور انٹرنیشنل. پھر آئی وینٹ ٹو دا یورپ, اور سنس میں یورپ سے واپس آئی ہوں تو ایوری ایئر الحمد للہ اٹ از مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیونڈ مائی پرسنالٹی, اللہ پاک نے مجھے بہت اچیومنٹس دی ہیں. مطلب مجھے فخر کراچی کا اوارڈ آئی ہیو ریسیوڈ گورنمنٹل اینڈ نان گورنمنٹل اوارڈس. مجھے وومن امپاورمنٹ کے اوارڈز ملے ہیں, مطلب فارینرس کے تھرو مجھے آئی ہیو گاٹ سو مینی انسینٹیوز. تو اٹس لائک الحمد للہ بڑا اچھی اچیومنٹ رہی ہے, صرف ایک کراٹے کے بہاف پہ میری, ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے بہاف پہ. ٹھیک ہے سر. اقرا ویورس کو بتائیں کہ مارشل آرٹ سے وومن کیسے امپاور ہو سکتی ہے؟ مارشل آرٹس سے سب سے پہلے تو آپ کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مارشل آرٹس آپ کے کانفیڈنس لیول کو جب ڈیولپ کرتا ہے نا, تو پھر آپ کے اندر ایک خود ہی نا آپ کا ول پاور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ لائف کی ہر فیلڈ میں آگے جائیں. جب آپ مطلب آپ ایک سب سے بڑی بات ہے آپ کے لیے اس وقت گھر سے باہر نکلنا از اے کوشچن, ٹھیک ہے. ہم جینڈر گیپ انڈیکس میں وچ ہیز بین ریکارڈیڈ بائی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس میں ہم 168 نمبر پر آئیں آؤٹ آف 168 ورلڈ وائز. 168 یعنی ہم لاسٹ نمبر پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ گرلس کی پروٹیکشن, گرلس کے رائٹس کو آپ اتنا ڈاؤن لے گئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے گھر سے نکلنا. ہمارے پیرنٹس بہت زیادہ اس کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی اگر باہر گئی ہے تو از شی سیو آؤٹ سائڈ, ورنہ آپ دیکھ تو رہے کیسے حالات ہیں. گاڈ فار بٹ بچیاں کیا بچے خود بھی ابھی سیو نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بچے سیو نہیں ہیں تو بچیاں تو ویسے ہی اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی بچی اس چیز کا شکار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں اس کی تو لائف ہی چلی جاتی ہے, کیونکہ سوسائٹی اتنی کروئل رہنے نہیں دیتی ہے, ٹھیک ہے. انٹل اینڈ انلیس آپ کے اندر اتنی ول پاور, اتنی آپ کے اندر سیلف امپاورمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بھی لائف میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں. مائی جرنی آف کراٹے واز ناٹ لیس دین اے رولر کوسٹر, ٹھیک ہے. اٹ واز جسٹ لائک کہ میں نے بڑے چیلنجز دیکھے. میں نے جتنے چیلنجز کراٹے کی وجہ سے فیس کیے ہیں اپنی لائف میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں کیے ہیں. تو میں عموماً میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں کراٹے نہ کیے ہوئے ہوتے تو میں ان چیلنجز سے اوور کم بھی نہ کر سکتی, کیونکہ دس ہیز بین ریئلی گڈ سپورٹ ٹو می کہ مجھے میرے اندر فزیکلی ایک وہ مطلب آپ کے دماغ کو نا ایک ریلیف ملتا ہے, ایک ریلیکس ملتا ہے. میں شروع سے جب کراٹے جوائن کیے تھے تب سے اب تک ایسے ہی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ان اے گڈ موڈ, آئی فیل اگریسونیس ان مائی بیہیویئر یا ان مائی ایٹیٹیوڈ, تو میں باکسنگ بیگ لگاتی ہوں اور اس میں راؤنڈ کھینچنا شروع کر دیتی ہوں. یہ اسٹریس نکل جاتا ہے, اور یہ میرے ٹیچرس کی ٹریننگ تھی, اور یہی میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی کرا رہی ہوتی ہوں. اور میرے سبلنگس کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ since I am trained so I am giving them training, but still I don't feel myself as trained in a sense کہ there is so much to learn. اتنا کچھ ہے کہ ابھی مزید مجھے سیکھنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بھی میرے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور مطلب ناٹ ایون ان پاکستان آئی ہیو اے گڈ اپورچونیٹی ٹو گو آؤٹ اینڈ لرن. میرے لیے یہ اپورچونیٹی بھی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا خواتین کے لیے ایجوکیشن زیادہ اہم ہے یا مارشل آرٹس؟ دونوں ایکول. اوکے, ہاؤ؟ دیکھیں آپ کو کیا کہتے ہیں جب ڈگریز ملتی ہیں آپ امپاورڈ تو ہوتے ہیں, آپ کیبنٹس میں, آفیسز میں, انڈور آپ امپاورڈ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ مارشل آرٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ آؤٹ ڈور بھی امپاورڈ ہوتے ہیں. آپ جتنی آپ کی ایجوکیشن سے آپ کا ان ڈور آپ کی اندر کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھتا ہے, آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں. اسی طرح مارشل آرٹس یا آپ کا سیلف ڈیفینس ٹریننگ یا فزیکل ایکسرسائزز کی وجہ سے آپ کا مینٹل لیول ایک
مطلب بیونڈ اے نارمل پرسن ہوتا ہے. تو جتنا کانفیڈنس ڈگری کے ساتھ آپ کو کمرے میں بیٹھ کے آتا ہے, دفتر میں بیٹھ کے آتا ہے, اتنا ہی کانفیڈنس آپ کو باہر مارشل آرٹس کیے ہوئے آپ کو باہر آتا ہے, کمرے کے باہر, یعنی کہ آن دا روڈ, ان دا اسکول, ان دا سوسائٹی, سم تھنگ لائک آپ کا آؤٹ ڈور جتنا ایکسپوجر ہے اس میں آتا ہے. سو بوتھ ایجوکیشن اینڈ مارشل آرٹس بوتھ آر ایکول, ویری ویری مچ, بالکل ویری مچ امپورٹنٹ, ویری مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا میں آپ سے ایک دو کوشچنس کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر ریپڈ فائر آتے ہیں, اس کے بعد پھر چیزیں ریپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ایجوکیشنل اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں آپ کو حجاب کے ساتھ بینگ این حجاب گرل سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی؟ میرے بابا کی. اچھا. اگر میرے بابا نہ ہوتے تو میں کراٹے میں ہوتی بھی نہیں, کیونکہ ایونچولی میری امی جو ہے نا وہ بھی اگینسٹ تھی, کیونکہ ان کو سنس امی از مولما, اور ان کا آپ کو یو نو کہ یو آر اویئر آف اٹ دیٹ آئی ہیو اے ریلیجیس بیک گراؤنڈ. تو مائی سبلنگز آر کمپلیٹلی, وہ حفاظ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, مولم کا, حفاظ کا, تو اس کی وجہ سے میری اماں واز ریئلی اگینسٹ کہ یہ سب تو حفظ کے بیک گراؤنڈ میں, یہ اقرا کدھر چلی گئی ہے کراٹے میں لڑکوں کے بیچ میں, کیونکہ وہ اپنے پرسپیکٹو سے شی واز رائٹ. دیر آر we can see there are so many challenges a girl is facing outside, تو وہ اس حساب سے she was never into my support, لیکن الحمدللہ بابا was supportive enough, اور پھر وہ کنونس کر لیتے تھے امی کو بھی, اور ایسا ہے کہ پھر امی بھی لیٹر آن کنونسڈ ہو گئی الحمدللہ. جی وہ کنونسڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اقرا میں آپ سے یہ کوئک فائر ریپڈ فائر کوشچنس کرتا ہوں, اس کے بعد چیزیں ریپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یور بیک بون؟ مائی ابو, مائی فادر. اوکے. فرسٹ ٹیچر آف کراٹے؟ سر ہدایت اللہ خان. اوکے صحیح. سنسیئر پرسن ان کراٹے؟ سر ثناء اللہ خان. ٹھیک ہے. ایکسٹرا سپورٹ پرووائڈر؟ مائی ابو, مائی فادر. اوکے. ایکسٹرا سپورٹ پرووائڈر ریدر دین یور فادر؟ نو کمنٹس. سر نو کمنٹس میں کسی کا نام آ سکتا ہے؟ بالکل نام ہے, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اٹ, دین یو نو اگین اٹ کمز, وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ آپ نے ان کا نام لیا, یا آپ نے ان کا نام کیوں لیا, یا آپ نے ان کا نام لیا ہمارا نہیں لیا, تو دیٹ از لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انٹو دیٹ کلیش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا, کافی انفارمیٹیو اور کافی بینیفیشیل رہا اب تک. اچھا اقرا, ہم حسینی بلڈ بینک میں اس وقت موجود ہے, کبھی آپ کو یا آپ کے ریلیٹیوس کو یا فرینڈ کو یا عزیز کو کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑی ہو تو لائک ایسا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے نا, تو آپ کا ان کی طرف رسپانس کس طرح؟ لیٹ می کٹ اٹ شارٹ. I was having a friend جس کا سیزیرین تھا. It was a private hospital, لیکن she was having lack of blood. تو اس کا جو جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں شی واز وہاں پر نہیں اویلیبل تھا, تو دین دے رشڈ اینڈ دے کانٹیکٹڈ حسینی بلڈ بینک اینڈ الحمدللہ دے گاٹ اٹ. مطلب پازیٹیو رسپانس, مطلب آن دا اسپاٹ مل گیا, انسٹیڈ آف ویٹنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ. الحمدللہ دے گاٹ اٹ, اینڈ یا اٹس اے گڈ سپورٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے زبردست ہو گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہمارے زبردست دھماکے دار اور انفلوئنشل گیسٹ اقرا نذیر, دی کراٹے گرل فرام پاکستان, اے گرل بیہائنڈ حجاب, جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر. اسی طرح کے دھماکے دار اور انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے, ہماری ٹیم سے جڑے رہے, مجھ سے جڑے رہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ.